اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسک حج کے سلسلے میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ حج واجب ہے اس کے اوپر کہ جو استطاعت رکھتا ہے، تو اس کے لیے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض ہو رہا ہے کہ استطاعت سے کیا مراد ہے، اور مالی استطاعت کے لحاظ سے ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اس سے مراد یعنی اتنا پیسہ اس کے پاس ہو جو کہ وہ حج پر جائے اور جا کر واپس آ جائے، اور پھر یہ بھی ہو کہ واپس آ کر فقیر نہ ہو جائے، یعنی واپس آ کے بھی اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے سورسز ہوں، معقول بندوبست ہو۔ اور پھر میں آخر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استطاعت مالی میں صرف کیش ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس سامان پڑا ہوا ہے جو کافی قیمتی ہے اور وہ آپ کی ضرورت کا بھی نہیں ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شو آف کے لیے بعض اوقات ہم بہت ساری چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں اور ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یا مثلاً ایک چیز تھوڑے پیسوں میں آ سکتی ہے تو ہم جو ہے وہ خواہ مخواہ اس پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ مثلا گاڑی ہے تو بعض حضرات جو ہیں 20 ہزار پاؤنڈ 40 ہزار پاؤنڈ کی صرف ایک گاڑی لے لیتے ہیں، اور پھر یہ کہیں کہ جی آج ہم پر واجب نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس چاہے کیش ہو یا سامان کی صورت میں ضروریات سے زیادہ چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوں، یا بہت ساری مہنگی چیزیں ہوں کہ جو بیچ کر آپ اس سے سستی چیزیں لے کر اپنی زندگی آرام سے نارمل طریقے سے گزار سکتے ہیں، جس میں یہاں تک کہ مکان کے بارے میں بھی جو فقہا کی رائے ہے وہ میں نے آپ خدمت میں پیش کی۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ انسان کے اوپر حج واجب ہو جائے گا۔ اب ہم ایک اور پہلو کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں کہ جس میں قرض کے بارے میں عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرض اگر ہے تو پھر حج کی کیا صورت ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، یہاں پر ایک اور نقطہ جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تحصیل الاستطاعہ واجب نہیں ہے، حصول الاستطاعہ سے حج واجب ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ خود بخود مستطیع ہو گئے، چاہے آپ کا اپنا پیسہ ہے یا کسی نے آپ کو ہدیۃً پیسہ دے دیا اور حج کے ایام بھی ہیں، تو پھر آپ پر حج واجب ہو جائے گا، لیکن تحصیل واجب نہیں ہے۔ یعنی یہ واجب نہیں ہے کہ انسان بھاگ دوڑ کرے اور اپنے اوپر حج واجب کرے اور اس کو ادا کرے۔ چنانچہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ اس صورت میں کہ وہ خود استطاعت نہیں رکھتا اور اس نے بھاگ دوڑ کے ذریعے ادھر ادھر سے لے دے کے اپنے اوپر حج واجب کیا ہے اور وہ حج کر کے آ گیا، تو وہ حج اس کا مستحب حج ہوگا، وہ حجۃ الاسلام نہیں ہوگا، اور زندگی میں جب کبھی بھی وہ دوبارہ مستطیع ہوا تو اس پر حج واجب ہوگا اور اسے حج پر جانا پڑے گا۔ اب قرض کی صورت میں یہ ہے کہ قرض کی دو حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا قرض کسی کو دیا ہوا ہے، یعنی آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ آپ نے قرض دیے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو قرض کی دو قسمیں ہیں، ایک مؤجل ہے اور ایک غیر مؤجل ہے۔ یعنی آپ نے اگر کسی شخص کو قرض دیا ہے اور اس میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یعنی کوئی شخص آپ کے پاس مومن آیا ہے، قرض حسنہ دینا بہت اچھی بات ہے،
اور شریعت میں اس کی تاکید ہے کہ خواہ مخواہ چند روپوں کے سود کے لیے جو حرام ہے آپ اپنے پیسے کو بند کر کے نہ رکھیں، بلکہ قرض حسنہ لوگوں کو، مومنین کو دینا چاہیے۔ لیکن اس صورت میں بعض اوقات پریشانیاں بھی بہت ہوتی ہیں، یعنی جب آپ کسی کو قرض دے دیتے ہیں تو پھر لینا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اچھا کام ہے کہ مومنین کے ساتھ جو ہے وہ ایسے روابط ہوں کہ ضرورت مند اگر کوئی ہے اور آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو قرض دیں تاکہ وہ اپنا کام پورا کر لے، مگر اس کے ساتھ پھر کوئی شرائط اور اس کے ساتھ تحریر بھی ہونی چاہیے، کوئی گواہ بھی ہونے چاہیے، جو شریعت کا طریقہ کار ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور پھر بعد میں مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو تحریر ضرور کریں اور اس میں گواہ ضرور لیں اور اس میں مدت معین کریں، یعنی کہ اس 2 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد آپ مجھے یہ پیسے لوٹا دیں گے، اور اس کے اوپر سائن بھی ہوں اور پیپر محفوظ رکھا جائے، 2 پیپر ہوں، ایک تو قرض لینے والے کے پاس ہو، ایک دینے والے کے پاس ہو، اور اس میں 2 گواہ بھی رکھیں، تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ قرض ہے کہ جس میں کوئی مدت مقرر آپ نے نہیں کی، کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ نے اس کو پیسے دے دیے، اور پھر موسم آ گیا حج کا، تو اب وہ پیسے جو آپ نے قرض دیے ہوئے ہیں وہ اگر واپس آ جائیں تو آپ حج کر کے آ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں شریعت میں کیا حکم ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اپنے پیسوں کا مطالبہ کریں اور اسے کہیں کہ میرے اوپر حج واجب ہے، میرے پیسے آپ لوٹا دو تاکہ میں اپنا حج کر سکوں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم اب ایک آدمی کو دیے ہوئے ہیں، اب شرم آ رہی ہے، کیسے مانگیں؟ تو اس صورت میں شرم ورم والی بات نہیں ہے، یہ حج آپ پر واجب ہو گیا۔ اب اگر آپ پیسے نہیں مانگتے اور وہ جو آپ نے ثواب کے لیے کسی کو قرض دیا تھا قرض حسنہ کی صورت میں، تو اب آپ گنہگار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کریں اور اسے کہیں کہ میرے پیسے جو ہیں وہ آپ لوٹا دو تاکہ میں حج کر کے آؤں۔ تو اس صورت میں جتنی بھی محنت کرنی پڑے، بھاگ دوڑ کرنی پڑے، اس کو منانا پڑے، اس میں آدمی ڈالنے پڑیں، یہ کام سارے ضروری ہیں تاکہ آپ کا جو وجوب ہے وہ پورا ہو جائے۔ یا پھر وہ قرض ہے کہ جس میں آپ نے ایک ٹائم لیمٹ دیا ہوا ہے اور ابھی حج کا موقع آ گیا ہے اور آپ نے اس سے جو پیسے لینے ہیں اس میں آپ نے اس کو وہ وسعت وقت ہے، یعنی ٹائم زیادہ دیا ہوا ہے کہ آپ مجھے مثلاً محرم میں پیسے واپس کریں گے یا آپ سفر میں پیسے واپس کریں گے۔ تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں بھی آپ پر ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اول تو جب قرض دے رہے تھے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس میں حج آ جائے گا اور میں اس کو وقت کو حج کے پہلے رکھوں تاکہ میرا پیسہ واپس آ جائے اور میرے اوپر جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو پھر بھی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ جناب میں نے تو اس کو لکھ کر دیا ہوا ہے اور وہ پیسے تو مجھے سفر میں دے گا تو میرے پر تو حج واجب نہیں ہے۔ نہیں، حج پھر بھی آپ پر واجب ہے اور اس کی کوشش کرنا واجب ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ خدمت میں عرض کیا ہے کہ تحصیل الاستطاعہ واجب نہیں ہے، یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اب یہ واجب نہیں ہے کہ آپ بھاگ دوڑ کریں اور اپنے اوپر حج کو وجوب کریں، لیکن یہاں پھر آپ پر واجب ہو گیا کہ اگر آپ کا پیسہ ہے اور وہ کسی کے پاس ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ وہ واپس لیں اور اپنے فرض کو ادا کریں۔ تو اس صورت میں یہاں تک فقہا کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت نقصان بھی ہو جائے تو بھی برداشت کر لینا چاہیے،
مثلاً آپ نے کسی کو 4000 پاؤنڈ دیا ہوا ہے اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے مدت تو مجھے دی ہوئی تھی سفر میں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی آپ دے دو تاکہ میں حج کروں گا، تو میرے پاس 4,500 پاؤنڈ تو نہیں ہیں، میں 100 کم ہے اس میں سے یا 200 کم ہے، تو یہ جو عذر معقول مثلاً جو نقصان ہے یہ بھی برداشت کر لینا چاہیے، اور اس سے پیسہ لے کر انسان جو ہے وہ اپنے حج کو ادا کرے۔ اب یہ وہ قرضہ ہے کہ جو آپ نے دیا ہوا ہے، اور اگر آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو یہاں جو قرضہ آپ لیتے ہیں اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کہ جس میں ٹائم مقرر نہیں ہے اور قرضے کو آپ اقساط کی صورت میں دے رہے ہیں، قسطوں میں دے رہے ہیں، مثلا گاڑی لی ہے، مکان لیا ہے، اور اس کی جو انسٹالمنٹس میں آپ اس کو پے کر رہے ہیں، یا پھر ویسے ہی آپ نے کسی سے لم سم قرض لیا ہوا ہے اور وہ آپ نے واپس کرنا ہے، تو اب دونوں کے حکم الگ ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہوا ہے اور حج کا سیزن آ گیا تو قرض کا واپس کرنا ضروری ہے۔ آپ پہلے قرض واپس کریں اور اس کے بعد اگر اتنے پیسے بچتے ہیں کہ اس کے بعد بھی آپ وہ جو ہے وہ حج پر جا سکتے ہیں تو پھر پہلے قرض کو واپس کریں، اور اس کے بعد اگر استطاعت باقی ہے تو آپ حج پر جائیں۔ اور دوسری صورت میں اگر آپ اقساط میں ہیں اور قسطوں میں آپ نے پیسہ واپس کرنا ہے تو پھر یہاں پر فقہا کی 2 رائے ہیں۔ مثلاً آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آیت اللہ خوئی اور کچھ فقہا جو ان کی رائے پر عمل کرتے ہیں اور ان جیسی ان کی رائے ہے، ان کے نزدیک اگر آپ نے کوئی مکان مورگیج پر لیا ہوا ہے یا کسی سے کوئی قرض لیا ہوا ہے کہ جو قسطوں میں آپ نے ادا کرنا ہے، اور آپ اگر حج پر چلے جاتے ہیں اور واپس آ کر اسی طرح قسطیں آپ ادا کرتے رہیں گے اور آپ کے لیے کوئی پریشانی یا مشکل نہیں ہوگی، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ حج پر چلے جائیں اور وہ آپ کا حجۃ الاسلام ہوگا اور آپ کا حج واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ اور کچھ فقہا جو ہیں ان کے نزدیک اگر آپ نے قرض لیا ہوا ہے، چاہے وہ مکان کے لیے ہے، گاڑی کے لیے ہے، سامان کے لیے ہے یا پیسے کی صورت میں ہے، اور آپ مقروض ہیں اور اس کو آپ قسطوں کی صورت میں پے کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ حج پر جاتے ہیں تو حج پر جانا تو حرام نہیں ہے، لیکن وہ آپ کا حج استحبابی ہوگا، وہ حج آپ کا حجۃ الاسلام نہیں ہوگا۔ آپ جائیں گے لیکن حج مستحب ادا کر کے آپ آئے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کے قرض ادا ہو گئے اور اس کے بعد پھر بھی آپ کے پاس استطاعت ہوئی تو آپ کو دوبارہ حج پر جانا پڑے گا۔ یہ اس صورت میں کہ جب آپ کے اوپر قرض ہے، تو چنانچہ اب اس صورت میں جانے والے افراد جو ہیں اگر وہ مقروض ہیں تو اپنے اپنے فقیہ کے حساب سے ان کو اس مسئلے کا جاننا ضروری ہے، آیا اس کا حج واجب ادا ہوا ہے یا واجب ادا نہیں ہوا۔ اب استطاعت میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ایک شخص فقیر ہے اور خود اس پر حج واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی تم میرے ساتھ حج پر آ جاؤ، مثلا کوئی قافلہ سالار ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ حج پر آ جاؤ اور میرے قافلے کا کچھ کام کر دینا اور تم جو ہے اپنا حج بھی کر لینا، تو اس صورت میں اس پر حج واجب ہو جائے گا۔ یعنی جب وہ شخص اس کو کوئی بھی لے کے جا رہا ہے، قافلہ سالار ہے یا کوئی اور شخص ہے،
تو وہ اسے لے جا رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ اور تم جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت میری ہیلپ کر دینا اور اس کے ساتھ حج بھی کر لینا۔ تو اگر وہ اس کے ساتھ چلا گیا، اس نے قبول کر لیا، تو اس کا واجب حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور میری کچھ ہیلپ کرنا اور تمہارا حج بھی ہو جائے گا، تو یہاں اگر وہ کہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ذاتی طور پر خود مستطیع نہیں ہے، یعنی استطاعت کو حاصل کرنا واجب نہیں ہے، وہ انکار کر سکتا ہے، اس سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ مثلا وہ یہ کہہ دے کہ میں اس صورت میں جاؤں گا تمہارے ساتھ کہ میں نے کام کوئی نہیں کرنا اور صرف اپنا حج کروں گا، مثلا یہ شرط لگا دے، یا ویسے کہے کہ میں اس سال نہیں جا سکتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، تحصیل استطاعت واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے، مثلا کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حج سے پہلے اور حج کے ایام قریب آ رہے ہیں اور وہ کچھ مال آپ کو ہدیہ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، تو اس سے پھر آپ پر حج واجب ہو جائے گا اور آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ حج کے ایام نزدیک ہیں۔ تو وہاں بھی اس ہدیے کو قبول کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے وہ پیسے لے لیے، چاہے وہ ہدیے کی صورت میں ہوئے، تو پھر آپ پر حج واجب ہو جائے گا۔ تو اچھا، یہ بیان تو استطاعت کے سلسلے میں ہے۔ اب ایک شرعی حیلہ ہے، ایک ایسا طریقہ کار جو فقہا نے وضع کیا ہے، یعنی ایسے افراد کے لیے کہ جو قرض دار ہیں یا مستطیع نہیں ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا حجۃ الاسلام کر لیں اور بعد میں مثلاً ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا فرض ادا کر دیں، تو ایسے افراد کے لیے پھر جو حج ہوگا وہ حج البذلی ہوگا، بذلی حج۔ اس صورت میں یہ ہے کہ مثلاً اگر اس کے پاس حج پر جانے کے پیسے ہیں لیکن وہ قرض دار ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حجۃ الاسلام ہو جائے، تو وہ کسی شخص کو پیسہ ہدیہ دے، خود ہدیہ دے۔ مثلا قافلہ سالار ہے تو اس کے پاس وہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے میں نے آپ کو ہدیہ کیے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ قافلہ سالار یہ کہے کہ تم کو میں حج پر لے جاتا ہوں اور تمہارے حج کے سارے اخراجات میں ادا کروں گا، یا میرے قافلے میں رہ کر تم حج کر کے آ سکتے ہو، تو اس صورت میں اس کا حجۃ الاسلام ہو جائے گا۔ چاچے غور سے توجہ فرمائیں کہ یہاں پر رہنے والے اکثر حضرات جو اس ملک میں رہتے ہیں وہ مورگیجز کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں انہوں نے قرض لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب فقہا کی وہ قسم کہ جو اس صورت میں آپ کے حج کو حجۃ الاسلام نہیں مانے گی، تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ مثلاً آپ جس کے ساتھ بھی جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے پاس آپ جائیں اور وہ پیسے جو حج پر آپ نے خرچ کرنے ہیں وہ اس کو ہدیے کے طور پر دیں۔ کسی بھی مومن کو آپ کوئی رقم بھی، کوئی شے بھی کسی وقت بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو وہ جو پیسے آپ نے اس کو دیے ہیں وہ ہدیے کی نیت سے دیں، اور جب وہ قبول کر لے اور اب وہ آپ کو بذلی حج کروائے گا، وہ یہ کہے کہ میں اب میرے ساتھ تم چلو، میں تمہارے حج کا خرچہ ادا کرتا ہوں، تو یہ کہلائے گا حج البذلی۔ تو اس صورت میں آپ اپنی گردن کو خلاص کر سکتے ہیں۔ آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا حج واجب حجۃ الاسلام ادا ہو جائے گا۔ تو یہ استطاعت کے لحاظ سے جو تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں چیزیں پیش کی ہیں، ان پر بھی آپ لوگ امید ہے انشاءاللہ غور فرمائیں گے، اور حج پر جانے والے افراد جو ہیں
وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے، اس لیے کہ حج ایک عبادت ہے، یہ ایک واجب فریضہ ہے، اور پھر یہ زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے، اور ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے یہ جو عبادات ہم پر واجب کی ہیں، اگرچہ ان کی غرض و غایت کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، مگر ظاہر ہے وہ حکیم ہے، اور حکیم جو ہے وہ کسی فعل کو، کسی حکم کو، کسی کام کو بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پر حج واجب کیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو آپ ایک اہم فریضے کو حکمت الہی کے لحاظ سے ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے انجام دیں۔ آپ ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں کہ جس کو تفریح کا سفر نہیں کہہ سکتے آپ، یعنی انجوائمنٹ کے لیے آپ نہیں جا رہے۔ پروردگار عالم نے اپنے گھر کو ایک ایسے مقام پر بنایا ہے کہ آج وہاں امیر حکومت ہونے کی وجہ سے جو ہے پیسے کی فراوانی ہے، اور پہاڑوں کے اوپر بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ سبزہ لگا رہے ہیں، اور مصنوعی قسم کے آرٹیفیشل چشمے بھی بنا رہے ہیں، تو یعنی دل ربا قسم کے مناظر جو ہیں وہ آج کل وہاں بن رہے ہیں۔ مگر پروردگار عالم نے اپنے گھر کو ایک ایسی جگہ پر کیوں بنایا کہ جہاں پر خشک پہاڑ ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے تھے، تو وہ جگہ ایسی تھی کہ قرآن مجید میں آج بھی اس کا نام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس وقت لیا تھا وہ موجود ہے، وادن غیر ذی زرع، یعنی ایک ایسی وادی کہ جس میں زراعت نہیں ہے، یعنی وہاں پر پانی نہیں ہے، اور ہر چیز پانی سے زندہ ہے۔ تو مکے کی سرزمین میں پانی نہیں ہے، آج بھی وہاں جو پانی ہے یا زمزم کا ہے جو معجزے کے ذریعے وہاں پر ظاہر ہوا، یا پھر سمندر سے پانی کو صاف کر کے جدہ سے وہاں لایا جاتا ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، اس میں کتنے خوبصورت مقامات ہیں جہاں پر تفریح کے لیے لوگ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے وہ جو ہے وہ ان مناظر کو دیکھیں اور ریلیکس ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو ایسی جگہوں پر کیوں نہیں بنایا جہاں پر موسم بھی اچھا ہو؟ ابھی وہاں آپ یہ دیکھیں کہ حج پر جو ہے یہ پچھلے سردیوں کے ایام کے جو حج گزرے ہیں اس میں بھی وہ سردی نہیں ہوتی جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اور زیادہ تر گرمی ہے اور سخت گرمی ہے۔ تو پروردگار عالم نے سخت گرمی کی جگہ پر اور وادن غیر ذی زرع میں جہاں پر خشک پہاڑ ہیں، سفری صعوبتیں ہیں، آج کل تو ٹنل بن گئے ہیں اور اس میں سے گاڑیاں جو ہیں وہ گزر رہی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر پھر اترنا پڑتا تھا، راستے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ نے کیوں وہاں پر سب کو جمع کیا ہے اور بلایا ہے؟ تو یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو انجوائمنٹ کے لیے نہیں بلایا، آپ کو ریفریشمنٹ دینے کے لیے نہیں بلایا ہے۔ خداوند کریم نے اس ہارڈ شپ میں آپ کو بلا کر آپ کو یہ میسج دینا چاہا ہے کہ دنیا کے اندر کس قدر مشکلات ہوتی ہیں، کس قسم کی ہارڈ شپس ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حج جو ہے، جیسا ہم پہلے عرض کر رہے تھے کہ مستطیع پر واجب ہے اور امیر پر واجب ہے، تو امیر افراد کو خدا نے بلایا ہے وہاں پہ، پیسے والوں کو۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں جہاں پر بھی وہ رہ رہے ہیں، اور اب وہاں پر وہ جا کر دیکھیں گے کہ منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اگرچہ بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے آرام کے لیے اب بھی تیار کر لی ہیں،
تو خیمے بھی ایئر کنڈیشن ہیں اور بعض خیموں میں پلاسٹک کے میٹرس بھی لوگ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی زمین پر آپ کو سونا پڑے گا۔ اور پھر مزدلفہ میں تو بالکل ہی کوئی خیمہ بھی نہیں ہوتا، فی الحال بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آئندہ دور میں وہاں بھی سہولیات ہو جائیں۔ تو یعنی آپ گویا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہارڈ شپ میں آئیں، یعنی زمین پر سوئیں، اور پھر آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ لوگ جن کے پاس آسائش نہیں ہے، زندگی آرام سے گزارنے کی چیزیں نہیں ہیں، وہ کس قسم کی لائف گزارتے ہیں۔ خدا اس ہارڈ شپ میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہے، اور پھر اس صورت میں آپ قرب الہی کو حاصل کریں، یعنی اس جگہ پر پھر آپ خدا کی طرف رجوع کریں، اس ہارڈ شپ میں اللہ کو آپ یاد کریں۔ تو بہت سارے مقاصد ہیں حج کے، جماعت کی نماز ہے تو وہ اس لیے اس کا ثواب زیادہ ہے، یہاں تک ہے کہ اگر 10 افراد ایک جماعت میں شامل ہو گئے تو اس قدر ثواب ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ اب تم نہیں لکھ سکتے۔ تو جہاں 10 افراد جمع ہو جائیں وہاں پر ثواب اس قدر زیادہ ہو جائے، اور جہاں پر لاکھوں افراد جمع ہوں، اور خداوند کریم نے ان کو اسی لیے جمع کیا ہے کہ ایک تو اسلام کی عظمت کا اظہار ہو، یعنی مسلمان جمع ہوں اور پتہ چلے کہ ان کی تعداد کس قدر زیادہ ہے، اور پھر بلا تفریق رنگ و نسل افراد جو ہیں وہ وہاں پر جمع ہوں، مختلف زبانیں بولنے والے وہاں پر جمع ہوں، اور اسلام کی ایک وحدت نظر آئے، اور پھر تمام فرقۂ اسلامیہ جو ہیں وہ سارے جمع ہوں، اس لیے کہ سب کا خانہ کعبہ تو ایک ہی ہے، قبلہ ایک ہی ہے، اور سب کا قرآن بھی ایک ہے، سب کا نبی اور خدا بھی ایک ہے، اور وہاں پر وہ جمع ہو کر یہ احساس ان کے دل میں پیدا ہو کہ ہم یہ جو تفریق کرتے ہیں اپنے اندر، ایک دوسرے کو ہم جو ہے اپنے سے جدا کرتے ہیں، وہ ساری باتیں غلط ہیں، ہم لوگ جدا نہیں ہیں، ہم ایک ہی ہیں، اور آج ہم اسی ایک خانہ خدا کے گرد طواف کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو چنانچہ بہت سارے مقاصد ہیں حج پر جانے کے، تو جن افراد نے حج کیا ہے وہ خدا ان کا قبول کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں، کون ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی لندن سے بول رہی ہوں۔ جی پلیز میں سوال پوچھنا ہے کہ کسی کی مجبوری ہو عورت کی کہ وہ سیدھا مکے جا رہی ہے، تو پلیز ضرور بتا دینا کہ میں آرام کہاں سے بانوں، پھر وہ تو سیدھے ڈائریکٹ جا رہے ہیں مکے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا مسئلہ پوچھ رہی ہوں، پلیز ضرور بتا دینا، مہربانی ہوگی کہ میں آرام کہاں پہنوں جو عورت پہنتی ہے اور نیت کہاں کروں۔ ٹھیک ہے بہن، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ضروری ہے کہ میں اس گروپ سے جا رہی ہوں، پلیز ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ جی کوئی بات نہیں، خدا حافظ۔ تو ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں ایک ایسے قافلے کے ساتھ جا رہی ہوں جو مکہ سیدھا جا رہے ہیں جدہ سے۔ تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس پر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا تھا، تو اب پھر بہن کی وجہ سے دوبارہ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کے لیے 5 چوکیاں آپ سمجھ لیں مقرر کی ہیں، جن کو کہتے ہیں میقات، اور جس طرف سے آپ نے جانا ہے اس طرف کا جو میقات آپ کے راستے میں آئے گا، وہاں سے آگے بغیر احرام کے جانا حرام ہے، چاہے ایک قدم بھی آپ اٹھائیں۔ تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کس طرف سے جا رہے ہیں۔ تو جو بھی طرف بنے گی اس کا جو میقات ہے، اب بعض میقات جو ہیں وہ مکہ سے بہت دور ہیں، اور بعض میقات جو ہیں وہ مکہ سے زیادہ دور نہیں ہیں، تو جس طرف سے بھی کوئی جا رہا ہے اس کا میقات وہی ہوگا جو اس طرف میں اس کے راستے میں آئے گا۔ اب وہ افراد جو بائی ایئر جدہ جاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ بہت بڑا ہے میقات کا، اس لیے کہ جدہ جب آپ پہنچیں گے
تو آپ میقات کے اندر آ گئے، میقات آپ نے گزار دیا۔ اور اگر آپ کی نیت ہے مکہ جانے کی سیدھا، تو پھر جدہ میں اگر آپ اترے ہیں تو آپ گنہگار ہو گئے، اگر میقات کے بغیر ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جس بھی، آج کل تو قافلے کے بغیر کوئی جا بھی نہیں سکتا، آپ قافلوں کے ساتھ ہی جائیں گے، تو اہل تشیع حضرات، ہم تمام مسلمان ہیں، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اور وہ بھی حج پر جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، مگر کچھ جو یہ اختلافات ہیں فروعی، کہ اس میں اب مثلا ان کے ہاں میقات کے اور احرام باندھنے کے مسائل اور ہیں، ہمارے ہاں اور ہیں، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے قافلے کے ساتھ جائیں کہ جس میں شیعہ عالم دین ہوں، اور وہ یہ ذمہ داری لیں کہ آپ کے مسائل کا وہ خیال رکھیں گے۔ مثلا اگر جدہ کی فلائٹ ملی ہے اور مدینہ نہیں جا رہے تو اس کا وہ کوئی حل نکالیں، اور حل کیا ہے کہ جوفہ جایا جائے، یعنی یہاں سے یہ نیت کی جائے کہ ہم سیدھا مکہ نہیں جائیں گے، ہم جوفہ جائیں گے۔ تو چنانچہ جدہ میں اتر کر وہ سواری کر کے جوفہ جایا جائے، جو ہمارے راستے میں میقات ہے، یعنی جب بائیر جا رہے ہیں جدہ، ان کا میقات راستے میں آتا ہے جس کا نام ہے جوفہ۔ تو چنانچہ وہ جوفہ لے بھی جاتے ہیں، ہم خود ایک دفعہ ایسے یہ تھا اور ہم جوفہ گئے تھے، تو جو بھی قافلہ سالار ہیں اگر وہ شیعہ ہیں تو وہ جوفہ آپ کو لے جائیں گے، اور وہاں سے پھر آپ نیت کریں گے احرام عمرہ تمتع کی، اور پھر آپ جو ہے وہ مکہ جائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ کوئی کال ہے؟ اچھا، بریک ابھی میرے خیال میں رہنے دیں، بریک تو کام چلتا رہے تو بہتر ہے۔ تو بریک کی اگر کوئی ٹیکنیکل ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رہنے دیں۔ جی ٹھیک ہے، جی ہم بریک کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے۔